صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مختصر سی گفتگو اللہ کریم کے بزرگان دین، تاریخ کے حوالے سے کہیں، سیرت کے حوالے سے کہیں۔ نام آپ نے سنا ہوگا حضرت عثمان مرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف حضرت لال شہباز قلندر۔ اس میں نام بولا جاتا ہے عثمان مروندی۔ میں نے مختصر عرض کرنا ہے سب سے پہلے، یہ لفظ مرندی ہے یا مروندی ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ علاقے تینوں پائے جاتے ہیں، یعنی مرند بھی، مروند بھی اور میوند بھی۔ تاریخ بتاتی ہے ہمیں کہ مروند اور میوند یہ دونوں علاقے افغانستان کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ دونوں افغانستان کے علاقے ہیں۔ اور تیسرا جو نمبر ہے مرند، یہ ایران کا شہر ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم سید کبیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ مرند کے رہنے والے ہیں، نہ کہ مروند کے۔ اس کے لیے اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی دلیل اور پہلی دلیل کہیں تو جو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار شریف کے مین دروازے پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے، وہ حضرت عثمان مرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھا ہوا ہے، یعنی وہاں پر بھی مرندی ہے، مروندی نہیں ہے۔ تو بہرحال آپ مرند کے رہنے والے ہیں، اس لیے آپ مرندی کہلواتے ہیں، اور آپ کو لال شہباز قلندر کہا جاتا ہے۔ لال دو ہیں، بولنے میں تو ایک ہی ہوتا ہے لال، فرق نہیں کرتے ہم لوگ، لکھنے میں دو بنتے ہیں۔ ایک لال ہوتا ہے لام عین لام لال، ایک ہوتا ہے لام الف لا لام لال، یعنی درمیان میں الف اور عین کا فرق آتا ہے۔ جو لال عین کے ساتھ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ہیرا، موتی، اور جو لال الف کے ساتھ ہوتا ہے اس لال کا مطلب ہوتا ہے سرخ رنگ۔ تو دونوں وجوہات ملتی ہیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آپ قلندروں کے درمیان، اولیاء کرام کے درمیان ایک موتی کی سی ہیں، عظیم شاہکار ہے رب کا، قیمتی ذات ہے، اس لیے آپ موتی۔ اور لال آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اکثر و بیشتر سرخ رنگ کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر آپ کے مبارک جسم پر سرخ رنگ کی چادر دیکھی جاتی تھی، اس لیے آپ کو لال کہا جاتا ہے۔ قلندر، اس کی مختلف تعریفات لکھی ہیں۔ کسی نے قلندر لکھا ہے تنہا رہنے والا، اکیلا رہنے والا، جس نے ساری زندگی شادی نہ کی ہو، رب کریم کی عبادت اور ریاضت میں زندگی گزار دی ہو، رب کی اطاعت میں، ایسے شخص کو قلندر کہا جاتا ہے۔ اور حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شادی نہیں کی تھی۔ آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا ابراہیم کربلائی قلندر، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے شادی نہیں کی تھی ساری زندگی۔ حضرت ابراہیم علیہ رحمہ کو ابراہیم قلندر کربلائی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ آپ اکثر و بیشتر آپ کا وقت جو ہے حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر گزرتا، اور آپ کا مزار بھی کربلا کے ایریے میں ہے، کربلا میں آپ مدفون ہیں آج بھی، اس لیے کربلا کے ساتھ آپ کو محبت لگن اتنی تھی کہ آپ کربلائی مشہور ہو گئے۔ تو بہرحال اسی طرح سے قلندر کی ایک تعریف یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جو چل پھر کر جگہ جگہ تبلیغ کرتا ہو، لوگوں کو امر بالمعروف کرتا ہو، لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتا ہو، برائی سے منع کرتا ہو، تو یوں بھی اس کو بھی قلندر کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی آپ پر صادق، آپ کی ذات پر عتم بدرجہ عتم صادق آتی ہے کہ آپ کہاں سے چلے، ایران سے، اور آپ پاکستان کے باب الاسلام سندھ سیون شریف کے مقام پر آج آپ کا مزار ہے۔ تو بہرحال شہباز آپ کا نام ہے۔ شاہ کا مطلب ہوتا ہے بڑا، باز کا مطلب باز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں شاہ، شاہ کار، بڑا کارنامہ،
جس طرح ہم کہتے ہیں شاہ رگ یعنی بڑی رگ، بڑی وین، بڑی رگ کو ہمارے جسم کے اندر جتنی رگیں ہیں سب سے بڑی رگ کو شاہ رگ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شہباز مطلب بڑا باز، آپ روحانی طور پر جو ایک پرواز کرنے والی شخصیت ہیں، بجا طور پر آپ کو اس لحاظ سے بھی شہباز کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں ان کی محبتوں اور ان کی محبتوں میں زندگی اور ان کی محبتوں اور نقش قدم پر چلتے ہوئے ایمان و عافیت والی موت نصیب کرے۔ آخری بات جو قابل دید ہے، آپ کا نام عثمان ہے، اصل نام، تو یہ حضرت سید کبیر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحابہ کرام سے محبت بتاتی ہے کہ آپ کو صحابہ کرام سے کتنی محبت ہے کہ ان کے نام پر آپ اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں۔ پھر حضرت لال شہباز قلندر نے اسی نام کو باقی رکھا، نام تبدیل نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی حضرت سیدنا عثمان غنی اور صحابہ کرام رضوان کے ساتھ کتنا محبت ہے۔ تو آج اگر کوئی علم لگا دیتا ہے یا اپنا تسلط قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بزرگان دین کے اسے نظریات و عقائد نہیں تبدیل ہوتے۔ اسے بجا طور پر پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان مرندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اہل سنت کے عظیم بزرگ اور پیشوا ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ۔